فحش گوئی سے پرہیز ہے۔ فحش گوئی سے پرہیز یہ وہ عمل ہے جو ہم روز قیامت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ گوئی الگ ہے، غلط کام کا ذکر کرنا، غلط نازک اعضاء کا نام لینا، یہ فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ روایات بہت ہیں، صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اصول کافی میں ہے، اصول کافی غالباً جلد نمبر 2 میں ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش بذی، اللہ تعالیٰ نے ہر فحش گو، فحش بکنے والے اور بد زبان، بذی، اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ قلیل الحیا، عام ہے نا بے حیا، بے حیا، قلیل الحیا، ایک تو بے حیا ہے، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سڑکوں پر جو ہے نا پھرتی رہتی ہے، میری مرضی، میرا بدن یا میرا جسم، ان میں حیا نام کی کوئی چیز بالکل نہیں ہے، یا ہے لیکن کم ہے۔ یہاں پر مکمل بے حیا کا ذکر نہیں ہے، قلیل الحیا ہے، قلیل الحیا ہے جی، جو اس طرح بینر لے کے مظاہرے کرتی ہے، ان میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جو خاتون مکمل طور پر ایسے ہی وہ بے شک نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہے، لیکن وہ سر برہنہ نکلتی ہے اور یا آدھے سر کے بال باہر ہوتے ہیں، اس کو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اسے کہیں کہ یہ قلیل الحیا ہے۔ باحیا خاتون کبھی بھی اس طرح جو ہے نا وہ بے پردہ نہیں رہتی، نیم عریان جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی، بے شک سڑکوں پر حجاب کے خلاف نہ آئے، بے شک جو ہے نا وہ حجاب کے خلاف وہ نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ پروگرام دیکھا ہے، پتہ نہیں کس چینل پر، ایک خاتون جماعت اسلامی کی تھی اور وہ حجاب کے حق میں بول رہی تھی، اور ایک خاتون بالکل مردوں کی طرح اس نے جو ہے نا وہ کٹنگ کرائی ہوئی تھی۔ اسلامی مملکت کے اندر مناظرہ کرایا جا رہا ہے، ایک خاتون حجاب کے حق میں اور ایک خاتون حجاب کے خلاف۔ حجاب کے خلاف جو خاتون دلائل دے رہی ہے وہ بغاوت کر رہی ہے اسلام سے اور قرآن سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سورہ نور کی سراسر آیات کے خلاف چینل پر آ کے بولنے والی، اس کو آدمی کیا کہے؟ قرآن پر اس کا اگر ایمان ہو تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ بے حیا اور قلیل الحیا، اور اسی طرح فحش گو، بد زبان، فحش گو اور بے حیا یا کم حیا پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایسا آدمی لا یبالی ما قال، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ولا ما قیل فیہ، نہ اس کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں یا ایک تو ہوتا ہے نا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی سے دشمنی ہو گئی، وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، نہیں، بڑے جگری یار ہیں جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باتوں باتوں میں گالی تک یہ کلام بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی، گالی، وہ اب نقل بھی نہیں اتار سکتا میں اس مقدس مقام پر۔ ایسی یار دوست بیٹھے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ گالی کا لفظ زبان پر بول کے پھر اپنے سلسلے گفتگو کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ خود بھی لوگوں کو گالی دے رہا ہے، دوست کو گالی دے رہا ہوتا ہے، آگے دوست کی گالی کو بڑی خندہ پیشانی سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ جس کو یہ نہیں پرواہ، لا یبالی، نہیں پرواہ، امیر المومنین کا فرمان ہے نا، ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا، لا یبالی، اس بے حیا کو خبر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ ما قالا، میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، وما قیل فیہ، مجھے جو ہے نا وہ کیا کہا جا رہا ہے۔ فإنک، عجیب ہے، اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ان کو چھپانا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ چھپانا ہوتا تو رسول خدا خود چھپاتے، لوگوں کی دل آزاری ہوگی، لوگ محسوس کریں گے، نہیں، جب رسول خدا نے کہہ دیا ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے۔ اور امیر المومنین میں نہج البلاغہ میں فرمایا ہے الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس، حق کی بات چھپانے والا
ہاں قرآنی آیات حق ہیں، رسول اکرم اور آپ کی اولاد پاک کے اقوال، ان کی فرمائشات حق ہیں، ان کو چھپانے والے کو امیر المومنین نے گونگا شیطان کا نام دیا ہے۔ الساکت عن الحق ہے، جو حق کی بات نہیں کرتا، چھپاتا ہے، سامعین کے لحاظ میں وہ جو ہے نا وہ گونگا شیطان ہے۔ فَإِنَّكَ إِن فَتَّحْتَهُ، جو فحش گو ہے نا، ہر وقت اس کی زبان پر فحش گوئی ہے، گالی گلوچ ہے، اگر ان فتشتہ، اگر آپ تفتیش کریں گے نا، انکوائری اگر کریں گے، ہاں ذرا اس کا پس منظر معلوم کریں گے، تو لم تجدہ الا لغیۃ او شرک شیطان، اس کے پیچھے دو سبب کار فرما ہوتے ہیں، دو سبب، یا کسی یہ بدکاری کا نتیجہ ہے، یا پھر یعنی اس کی جو اولاد ہے نا اس میں شیطان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا، راوی عرض کرتا ہے فقیل یا رسول اللہ افی الناس شرک للشیطان، یہ لوگوں کی اولاد میں بھی شیطان شریک ہوتا، اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے؟ فرمایا ہاں، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جی ہاں وشارکہم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قرآن کی آیت ہے وشارکہم فی الاموال والاولاد، کلیئر جسے کہتے ہیں نا کلیئر، اللہ شیطان سے کہتا ہے وشارکہم فی الاموال والاولاد، لوگوں کے مال میں بھی اپنا حصہ ڈالو اور اولاد میں بھی اپنا حصہ ڈالو، اللہ رحمت نازل کرے، رضائے الہی ان کو شامل حال ہو۔ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ اسی آیے کریمہ کے ذیل میں مختلف حوالوں سے، شیعہ حوالوں سے، سنی حوالوں سے لکھا ہے انہوں نے کہ جس کے دل میں علی کا بغض و دشمنی ہو اس کی اولاد میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، کنفرم ہے۔ یہ بہت ساری روایات چینلوں پر بھی جو ہے نا وہ آپ وہ سنتے رہتے ہیں، یہ مختلف اس کے پس منظر ہوتے ہیں، فحش گو اس کے پیچھے مختلف منظر ہوتے ہیں، جی ائمہ اہل بیت خصوصاً امیر المومنین سے دشمنی، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بندہ جی وشارکہم فی الاموال، میں نے وہ آیت نہیں لکھی، جو ہے نا وہ صرف ترجمہ لکھا ہے، چونکہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کہیں ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے حوالہ بھی نہیں وہ نوٹ کیا ہے۔ نماز کے بعد اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو میں یہ یعنی سورہ نمبر اور آیہ نمبر، سورہ کا نام اور آیہ نمبر، وشارکہم فی الاموال والاولاد، صاف قرآن کی آیت ہے، شیطان سے خطاب ہے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی تم شریک ہو جا۔ اب کس قسم کے لوگوں کے مال اور اولاد میں شریک ہے وہ پھر روایات اور وہ بتاتی ہیں، حرام کام ہے، یعنی آیت اللہ دست غیب نے گناہان کبیرہ کے اندر من جملہ گناہان کبیرہ میں سے گالی گلوچ دینا، کافر کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے کسی کو گالی دی، آپ نے اس کو روکا تو اس نے کہا فلان وہ یہودیہ کا فرزند ہے، کہا کہ ایسا نہیں، ہر قوم کا اپنا کوئی نکاح ہوتا ہے، دو عیسائی یہودی جن کا اپنے مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، وہ اگر بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں اور شیعہ اثنا عشری بن جاتے ہیں، ان کو دوبارہ یہاں مسجد امام صادق آ کے وہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سابق نکاح کی بنیاد پر شیعہ ہونے کے بعد بھی اپنے ازدواجی زندگی کو جاری کر سکتے ہیں۔ ہر قوم کا کوئی نکاح ہوتا ہے، لہذا گالی دینا اور مثلا ناجائز اولاد کہنا یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، تو کسی کو بھی جائز نہیں دے سکتے، فحش گوئی یہ بھی جائز نہیں ہے، من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ترک کرنا ایک ہدیہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کو ہم روز قیامت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔